بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي من علينا في الهداية بالهداية وأنقذنا من الضلالة بمحض الفيض والعناية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من الرواية، وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية، صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک لہ حمد و ثنا، اور حضور صدر کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، باعث تخلیق کائنات، دستگیر جہاں اور موسیٰ سما، حامیے بے کساں سید سروران قائد المرسلین، خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں عطیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے پیغام کربلا۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جو پیغام دیا اسے سن کر سمجھ کر اسے آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آخری سانس تک ہر یزیدیت کے مقابلے میں حسینی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلق کائنات جل جلالہ اپنے مقبول بندوں کو مختلف
आजमाइश से रब ज़ुल-जलाल उनका इम्तिहान लेता है। अल्लाह के मकबूल बंदे उस आजमाइश और उस इम्तिहान का मुतालबा नहीं करते, लेकिन जिस वक्त उन पे रब ज़ुल-जलाल की तरफ से वो इम्तिहान आ जाए तो खल्क़ कायनात जल्ल जलालहू के वो मकबूल बंदे उस आजमाइश में जब कामयाब होते हैं तो रब ज़ुल-जलाल उन्हें अपने क़ुर्ब ख़ास के आला दर्जों में रब ज़ुल-जलाल फाइज़ फरमाता है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में रब ज़ुल-जलाल ने इसी बात का जिक्र किया। अल्लाह फरमाता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि, अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़, थोड़े से डर देकर तुम्हें आजमाएंगे, डर की वजह से। यानी कभी ऐसे हालात होंगे कि खौफ की कैफियत और डर की कैफियत तुम पे तारी करके तुम्हें इससे भी तुम्हारी आजमाइश होगी। और फरमाया कि शैइन मिनल खौफ़ि वल जू, भूख देकर भी तुम्हारी आजमाइश होगी। वनक़्सिम मिनल अम्वाल, माल की कमी तुम्हें देकर इससे भी तुम्हारी आजमाइश होगी। वल अनफुस, और तुम्हारी जान लेकर भी तुम्हारी आजमाइश होगी। वस्समरात, समरात का वैसे माना फल होता है, लेकिन यहाँ माना औलाद है कि औलाद की मौत, औलाद की शहादत जब तुम अपनी आंखों के सामने ये कैफियत बने कि तुम्हारी आंखों के सामने उन्हें शहीद किया जा रहा हो, उनकी मौत का क्या हो, तो ऐसे हालात में भी तुम्हारी आजमाइश होगी। वबश्शिरिस साबिरीन, अल्लाह फरमाता है महबूब जो इन तमाम आजमाइशों में पूरा उतरे, भूख आए अल्लाह की तरफ से इस पे सब्र करे, अगर जान देनी पड़े तो जान देकर भी सब्र करे, अगर औलाद कुर्बान करनी पड़े तो कुर्बान करके इस पे सब्र करे। तो अल्लाह फरमाता है महबूब जो इन आजमाइश पे पूरा उतरे, बश्शिरिस साबिरीन, इन सब्र करने वालों को जन्नत की बशारत सुना दो। सुभान अल्लाह। अब ये आजमाइश मुकाम और मर्तबे के लिहाज से खल्क़ कायनात जल्ल जलालहू अपने बंदों से लेता है। जिसकी जितना बड़ा उसका मुकाम होगा उतना बड़ा उसका इम्तिहान होगा। ये नहीं कि एक प्राइमरी क्लास का तालिब इल्म हो और उसे मैट्रिक का इम्तिहान उससे लिया जाए, या एक PhD का हो उससे मैट्रिक का इम्तिहान लिया जाए। नहीं, जिसका मुकाम जिस दर्जे का होगा रब ज़ुल-जलाल उससे उतने बड़े इम्तिहान और उतनी बड़ी आजमाइश में खल्क़ कायनात जल्ल जलालहू मुब्तला करेगा। अब इस सिलसिला में रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है। हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इस आजमाइश के बारे में पूछा, आज लोग आमतौर पर ये कह देते हैं कि अगर ये अल्लाह का इतना मकबूल बंदा है तो इसकी ये हालत क्यों है। मेरी मैदानी करबला के लिहाज से भी कुछ लोग कह देते हैं कि अगर वो अल्लाह के इतने मकबूल थे तो फिर उन पे पानी बंद क्यों हुआ, अगर इतने मकबूल थे तो फिर ये हालत क्यों हुई, फिर इसी तरह उनकी शहादत क्यों हुई। तो हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम से इस सिलसिला में पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युन नास अशद्दु बलाअन, महबूब ये बताएं कि रब ज़ुल-जलाल किन लोगों से सबसे ज्यादा अल्लाह उनसे बड़ा इम्तिहान लेता है। वो कौन लोग हैं जिनकी आज़माइश सबसे बड़ी होती है, जिन पर रब ज़ुल-जलाल सबसे बड़ी मुसीबत डालकर
रब ज़ुल-जलाल उनका इम्तिहान लेता है तो कौन लोग हैं? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे से आका रब ज़ुल-जलाल सबसे बड़ा इम्तिहान अपने बंदों में उनसे भेजा है जिनको अल्लाह ने मुकामी नबूवत अता किया है। सबसे बड़ा इम्तिहान नबियों का है। अब नबियों से बड़ा कायनात में किसी का मुकाम और मर्तबा नहीं, तो सबसे बड़ा इम्तिहान भी नबियों का है, सबसे बड़ी आजमाइश भी नबियों की है। फरमाया कि रब ज़ुल-जलाल अपने नबियों का इम्तिहान बंदों में सबसे बड़ा उनकी आजमाइश और उनका इम्तिहान होता है। सुम्मल अमसल फल अमसल, फिर जिनका मुकाम और मर्तबा नबियों के बाद है उनका इम्तिहान उस लिहाज से नबियों के मुकाबले में कम दर्जे का है। फल अमसल, फिर उनके बाद जिनका उससे नीचे दर्जा है उनका इम्तिहान फिर उतना निचले दर्जे का है। जितना दर्जा कम होता जाएगा उतना उसके इम्तिहान में कमी आती जाएगी, और जितना रब के दरबार में बंदे का दर्जा बढ़ता जाएगा इतना इम्तिहान भी बड़ा होता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। और इस हदीस को सामने रखते हुए हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाम और मर्तबे को देखो कि मैदान करबला का वो खूनी मंजर कि जब इतने दिनों की भूख भी, प्यास भी, और अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों की शहादत और यहाँ तक कि अपनी जान भी रब के दरबार में पेश कर दी, और रब ज़ुल-जलाल की तरफ से कितना बड़ा इम्तिहान था कि चश्मे फलक ने इस धरती पे इतना बड़ा इम्तिहान नहीं देखा। इससे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाम का पता चलता है कि जिनसे इम्तिहान अल्लाह ने इतना बड़ा दिया है, अल्लाह ने उनको अपने दरबार में मुकाम कितना ऊंचा अता फरमाया है। बेशक सुभान रब ज़ुल-जलाल ने इम्तिहान अल्लाह इसलिए नहीं लेता कि इम्तिहान लेके पता चले कि इम्तिहान में पास होगा या फेल होगा। नहीं, अल्लाह तो अज़ल से जानता है कि इसका इम्तिहान के बाद रिजल्ट क्या आना है, या इसने कामयाब होना है या पहली ही मुसीबत में इसने हार जाना है और इसने बेसब्री दिखानी है। अल्लाह अज़ल से जानता है, फिर अपने बंदों से इम्तिहान देता क्यों है? जब उसे पता है मेरे इस इम्तिहान का रिजल्ट ये है, इस बंदे ने कामयाब होना है, इसने नाकाम होना है, तो फिर अल्लाह इम्तिहान देता क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि रब ज़ुल-जलाल तो अज़ल से जानता है कि मेरे किस बंदे की कैफियत क्या है, उस पे मैं मुसीबत नाजिल करूं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अल्लाह तो जानता है। लेकिन रब ज़ुल-जलाल अपने खास बंदों का इम्तिहान लेके पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि लोगों, क़यामत के दिन मेरी अदालत पे कोई हरफ न उठाए, कोई एतराज न करे कि अल्लाह ने ऐसे ही फलां बंदे को इतना बड़ा दर्जा दे दिया, फलां को ऐसे ही जन्नत के नौजवानों की सरदारी दे दी, फलां को ऐसे ही अल्लाह ने इतना ऊंचा मुकाम दे दिया। तो रब ज़ुल-जलाल बंदों को दिखाना चाहता है जन्नत की सरदारी ऐसे नहीं मिल जाती, इतने बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, फिर अल्लाह जन्नत के नौजवानों की सरदारी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। रब ज़ुल-जलाल बंदों को दिखाने के लिए कि मैंने इतने बड़े बड़े मनसब मुफ्त में नहीं दे दिए, इसके लिए इम्तिहान और आज़माइशों से गुजरना पड़ता है। जिनके बचपन में मेरा महबूब उनके जन्नत की सरदारी की खुशखबरियां सुना रहा था, तो ज़माने वालों देख लो, इतना बड़ा इम्तिहान से उन्होंने कामयाबी हासिल की है। एक लम्हे के लिए भी माथे पे बल नहीं आने दिया, जुबान पे कोई शिकवा शिकायत नहीं आने दिया, हर मुसीबत और दुख को मुस्कुरा के सीने से लगाया है। जिसने इतना बड़ा इम्तिहान पास किया है, इसके रिजल्ट में और इसकी कामयाबी पर इनाम के तौर पर मैंने हजरत इमाम हसन हुसैन को जन्नती नौजवानों की सरदारी अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का
میدان کربلا میں جانا اور میدان کربلا میں جا کر جو قیامت تک آنے والی امت ہے ان کے لیے پیغام دینا. گزشتہ جمعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ جو مدینہ شریف سے چلتے ہوئے الکامل کے اندر موجود ہے، تاریخ طبری میں بھی ہے. مدینہ شریف سے چلتے ہوئے جب آپ نے وہ خطبہ دیا، جب لوگوں نے کہا کہ ابھی اے امام نہ جاؤ، ابھی اتنی تیاری نہیں، انتظار کیا جائے، لشکر ابھی جمع کیا جائے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جانے کی وجوہات بیان کی کہ میں کس لیے جا رہا ہوں، اور یزید اس وقت اس امت کے لیے اور آنے والے حالات کے لیے کتنا بڑا فتنہ ہے. اور پھر اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کر کے یہ کہا تھا انا احق بالغیری، اے لوگوں سنو، میں یہ نہیں کہتا اگرچہ میرا مجھ سے بڑھ کے کسی کا خون اس وقت مقدس نہیں، کہ جتنی میری کلوز نسبت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس وقت زمانے میں کوئی بھی اتنا قریبی تعلق والا اب موجود نہیں ہے. تو میں یہ نہیں کہ خود حجرے میں بیٹھ جاؤں اور ڈیوٹی میں اوروں کی لگاؤں، یہ فتنہ میں نے بتا دیا، اب تمہاری ڈیوٹی ہے، لشکر تم تیار کرو اور یزید کا جا کے مقابلہ کرو. نہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بھی پیغام دیا، جس کا جتنا بڑا منصب ہوتا ہے دین کے علم کو بلند کرنے کے لیے، اس کی اتنی ہی بڑی ڈیوٹی بھی ہوتی ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا جسم بڑا نازک ہے، میں تو حجرے میں بیٹھا ہوں. یہ تو مجاہدین کا کام ہے کہ وہ جا کے اسلام کی سرحدوں پہ پہرا دیں اور اسلام اور ایمان کی حدود کو قائم کریں. نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنے کو بیان کر کے اپنے آپ کو پیش کیا، انا احق من غیری، فتنے کو بھانپا بھی سب سے پہلے میں نے ہے اور اس فتنے کا مقابلہ بھی سب سے پہلے جا کے میں کروں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آپ کس عظیم مقصد کے لیے گئے، اور اس کو بیان کرنا آج اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک طرف سے اتنا بڑا آج بہتان باندھا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اسلام کی جنگ نہیں تھی، یہ کوئی کفر اور اسلام کا معرکہ نہیں تھا، یہ محض کرسی کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تھی. حضرت امام حسین چاہتے تھے بیعت میری کی جائے، یزید کیوں تخت پہ بیٹھ گیا، بس یہ جنگ تھی. اور یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یزید کو پیش کیا جاتا ہے. کہاں وہ یزید پلید اور کہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میدان کربلا میں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے ہیں وہ اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ جو بندہ اپنے مفادات کے لیے جنگ کرے تو سب سے پہلے اسے اپنی جان کی فکر ہوتی ہے کہ جان بچے گی تو ان مفادات کا مجھے فائدہ ہے، اگر جان ہی چلی گئی تو میں کیا کروں گا اقتدار لے کر، کیا کروں گا کرسی لے کر. اگر میدان کربلا میں حضرت امام حسین اقتدار کے لیے گئے ہوتے اور کرسی کی خاطر گئے ہوتے تو سب سے پہلے تو اپنی جان کی فکر کرتے. لیکن آپ کے خطبے بتاتے ہیں کہ میدان کربلا میں جانے سے پہلے شہادت کا پتہ تھا، لیکن پھر بھی جان کی پرواہ کیے بغیر میدان کربلا میں پہنچے ہیں اور جا کے اسلام کے پرچم کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضرت حر سامنے تھے، ابھی حضرت حر یزیدیوں کی طرف سے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے مشورہ دیا، کہا کہ حسین مجھے پتا ہے کہ تمہاری جو نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کا اذانوں میں ہم نام لیتے ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے تم نواسے ہو، اس رشتے کی مجھے پرواہ ہے، اس لیے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں. سامنے 40,000 کی فوج ہے
اور تمہارے ساتھ تو 100 بھی پورے نہیں. اس لیے اے حسین میرا مشورہ ہے یہاں سے واپس چلے جاؤ یا اپنا راستہ تبدیل کر لو. عادت تو ہے مجھے کہ یزید کی طرف سے کہ شہید کرنا ہے, انہیں واپس بھی نہیں جانے دینا, لیکن اس سے میں خود نمٹ لوں گا, جواب دے دوں گا. لیکن میرا مشورہ ہے واپس چلے جاؤ. آگے موت منہ کھولے کھڑی ہے, اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں میدان کربلا میں جانا کہ موت کو گلے لگانا ہے. اس لیے مشورہ ہے چلے جاؤ واپس. اس وقت حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت سے ڈرایا اور دھمکی دی اور واپس جانے کا کہا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ جواب بتاتا ہے میدان کربلا میں حضرت امام حسین کسی کرسی کی خاطر نہیں ایت الکرسی کی حفاظت کے لیے گئے تھے. اور وہ جواب آپ کا اس میں جو جذبہ جو جرأت تھی حر کے دل پہ بھی ان کلمات نے اثر کیا اور یزید کا غلامی چھوڑ کر حضرت امام حسین کی غلامی کو اختیار کر لیا. وہ الفاظ کیا تھے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے افبالموت تخوفنی. سبحان اللہ. اے حر دھیان کر تو کس کو موت سے ڈرا رہا ہے, دھمکی موت کی کسے دیتا ہے؟ دیکھ سامنے حسین کھڑا ہے, سبحان اللہ. تو مجھے ڈراتا ہے موت سے, مجھے تو موت کی دھمکی دیتا ہے. جس کی رگوں میں جسم میں شیر بطول ہو اور جس کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہو اسے تو موت سے ڈرا رہا ہے, اسے تو دھمکی دیتا ہے موت کی. افبالموت تخوفنی. پھر فرمانے لگے اس موقع پر بھی عظمت صحابہ پہ پہرا دیتے ہوئے محبت صحابہ کو بیان کیا. جواب اپنی طرف سے بھی دے سکتے تھے لیکن فرمانے لگے اے حر اس موقع پر میں تمہیں اپنے محبوب کے ایک صحابی کا جواب سناؤں گا. جب رسول اللہ کا ایک صحابی میدان بدر کی طرف جس وقت وہ جانے لگا تو اس کے بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ نہ جاؤ, میدان بدر میں جانا موت کو گلے لگانا ہے. تو اس وقت ایک صحابی رسول نے اپنے بھائی کو جو جواب دیا تھا آج حسین بھی تمہیں وہی جواب دے گا. پہلے نے کہا افبالموت تخوفنی, کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ پھر فرمانے لگے وہ صحابی کا جو جواب تھا آج میرا بھی تمہیں وہی جواب ہے. فرمانے لگے سنمتی وما للموت عام علی الفتى اذا ما نوى حقا وجاهد مسلما. فرمایا کہ اے حر سن, جو جوان ہو اسے موت سے ڈر نہیں لگتا. سبحان اللہ. سنمتی وما للموت عار بالفتى. جو جوان ہو اسے موت سے ہار نہیں آتی, اسے موت سے ڈر نہیں لگتا, اسے موت سے شرم نہیں آتی, اس وقت خاص طور پر ڈر نہیں لگتا. اذا ما نوى حقا وجاهد مسلما. جب اس کی نیت بھی سچی ہو, مال لینے کے لیے جنگ نہ کر رہا ہو, نیت بھی سچی ہو اور جہاد بھی اسلامی ہو, جہاد بھی اسلامی ہو, نیت بھی سچی ہو. جہاد اسلامی ہے, نیت سچی ہے, وہ بندہ جوان بھی ہے, تو پھر وہ موت سے کیوں ڈرے؟ آگے فرمانے لگے میں جنگ ضرور کروں گا. آگے صورتحال دو ہیں, یا تو اللہ مجھے اس طرح تم پہ غالب کرے گا تو سارے یزیدی مار دوں گا اور مدینہ شریف زندہ واپس چلا جاؤں گا. کہتے ان عشت لم علم, اگر تمہارا مقابلہ کر کے میں زندہ رہا, مجھے شہادت نہ ملی, زندہ رہا, تو کہتے پھر بھی مجھے شرمندگی کوئی نہیں ہوگی, میں سر اٹھا کے جیوں گا. وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ اگر گئے تھے میدان کربلا میں تو لوٹے کیوں, گھر کے وہاں سے بھاگ آئے, مقابلہ کیے بغیر لوٹ آئے. کہا کوئی مجھے تانا نہیں دے گا, میں سینہ تان کے اور سر اٹھا کے جیوں گا, کوئی شرمندگی نہیں ہوگی, مجھے شرمندہ نہیں ہونے پڑے گا.
اور فرمانے لگے دوسری صورتحال یہ ہے ان متو اگر میں شہید ہوتا ہوں تمہارا مقابلہ کرتے کرتے جب میں شہادت میں نوش کرتا ہوں تو حضرت امام حسین کہتے ہیں مجھے غم پھر بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ اگر شہید ہوتا ہوں میرا رب مجھے درد نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرا رب مجھے درد نہیں ہونے دے گا، میرا رب مجھے درد نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ حدیث رسول پیش کی، کہنے لگے میرے نبی کا یہ فرمان ہے ما تجد الشہید من القتل الا کما یجد احدکم من القرصہ۔ میرے محبوب نے فرمایا تھا تم میں سے کسی بندے کو جتنا چیونٹی کے کاٹنے کا درد ہوتا ہے شہید کو اللہ شہادت کے وقت اتنا بھی درد نہیں ہونے دیتا۔ جتنا تم میں سے کسی بندے کو چیونٹی کے کاٹنے کا۔ اور یہاں ضمن یہ بات بھی عرض کر دوں، کیا کمال کا ادراک ہے میرے نبی کا۔ آج سینکڑوں مشینیں لگا لو، کوئی درد کا لیول نہیں بتا سکتی مشین۔ قیامت تک سائنس الٹی چھلانگیں لگا لے، ایسی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہو سکتی کہ درد کا گریڈ پتہ چلے کس درجے کا درد ہے۔ ہاں بندہ تو بتا دے گا اتنا درد ہے، کم ہے، زیادہ ہے، لیکن کوئی مشین بتائے کہ اتنے درجے کا اسے درد ہو رہا ہے۔ یہ میرے نبی کی نگاہ نبوت ہے، چونٹی کے کاٹنے کا درد بھی جانتے ہیں اور امتی کے محسوس کرنے کا انداز بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اتنا درد بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر شہید کو اس کی کیفیت کیا ہے وقت شہادت، یہ بھی میرے محبوب کو علم ہے۔ اور بتایا تم میں سے جتنا کسی کو چونٹی کے کاٹنے کا درد ہوتا ہے شہید کو اتنا بھی نہیں ہوتا۔ رب ذوالجلال وقت شہادت اپنے دیدار کے جلوے عطا کرتا ہے، وہ رب کے دیدار کے جلووں میں اتنا کھو جاتا ہے، ادھر عذاب کٹ رہے ہیں، ادھر زخم لگ رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، سر بدن سے جدا ہو رہا ہے، لیکن وہ رب کے جلووں میں اتنا کھویا ہوا ہے، سارے عذاب کٹے ہوئے ہیں، شہید کو درد محسوس نہیں ہو رہا۔ تو فرمایا مجھے تم موت سے نہ ڈراؤ، اگر زندہ رہوں پھر بھی شرمندگی نہیں، اور اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو اے حر اللہ مجھے درد نہیں ہونے دے گا۔ دونوں لحاظ سے عزت میری ہے، لیکن اے حر سن، اگر تو میرے مقابلے میں آتا ہے قیامت تک ذلت تیری ہے، قیامت تک عزت حسین کی ہوگی، ذلت میرے مقابلے میں آنے والوں کی ہوگی۔ ان الفاظ کا حر پہ اتنا اثر ہوا، وہ حر سے حضرت حر بنے، یزیدیوں کا ساتھ چھوڑ کر حضرت امام حسین کی غلامی اختیار کر لی۔ اور میدان کربلا میں سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک روایت میں آتا ہے سب سے پہلے جس ہستی نے جام شہادت نوش کیا وہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور پہ وہ خطبہ جو میدان کربلا میں آپ نے دیا، اور آج وہ ہمارے لیے پیغام بھی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 اور 10 کی جو درمیانی شب تھی اس میں عشاء کی نماز کے بعد جو سب سے بڑا خیمہ تھا اس میں تمام لوگوں کو جمع کیا، جس میں اصحاب بھی تھے اور نبی پاک علیہ السلام کی آل بھی تھی، آپ کے اہل بیت بھی تھے، سب کو جمع کر کے آپ نے ایک خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی۔ لفظ یہ ہیں، کہنے لگے حسنی علی اللہ احسن الثناء، میں رب ذوالجلال کی ثنا کرتا ہوں، اور کس طرح میں اللہ کی ثنا کرتا ہوں؟ کہنے لگے وَأَحْمَدُهُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، میں وہ ہوں جو خوشی میں بھی اللہ کی حمد کرتا ہوں، جب مصیبت آ جائے پھر بھی اللہ کی حمد کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں وہ نہیں کہ جب نانا کی گود میں بیٹھا ہوں پھر تو حمد و ثنا کروں،
اور جب کربلا کی تب کی ریت پہ چلنا پڑے پھر حمد بھول جاؤں پھر شکوہ کروں؟ نہیں، کہتے ہیں میں وہ ہوں۔ اگر مدینہ شریف میں حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی اپنی چادر سے میرے پاؤں صاف کریں میں پھر بھی حمد کرتا ہوں، اور میدان کربلا میں شمر کی تلوار کا سامنا کرنا پڑے پھر بھی اللہ کی حمد کرتا ہوں۔ میں ہر حال میں احمدہ علی اللہ فی السر والضر، خوشی میں بھی اللہ کی حمد کرتا ہوں، جب مصیبت آ جائے پھر بھی اللہ کی حمد کرتا ہوں۔ یہ خطبہ پڑھنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ مجھے قسم ہے میرے رب کی، اس وقت روئے زمین میں تم سے بڑا کوئی وفادار نہیں۔ یعنی جو سامنے لوگ بیٹھے تھے، اصحاب بیٹھے تھے، آپ کے گھر والے بیٹھے تھے، سب کو کہا اس وقت روئے زمین میں تم سے بڑا میرا وفادار کوئی نہیں۔ تم مدینہ شریف سے میرے ساتھ چلے، مکہ پہنچے، مکہ شریف سے میدان کربلا تک تم نے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا، لیکن تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ مجھے تمہاری وفا پہ شک نہیں، تم سے بڑا کوئی وفادار نہیں۔ یہ فرمانے کے بعد کہتے وَإِنِّي قَدْ أَذَنْتُ لَكُمْ جَمِيعًا فَانْطَلِقُوا فِي حِلْمٍ لَيْسَ عَلَيْكُمْ إِنِّي زِمَامٌ، کہتے ہیں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، اجازت دیتا ہوں، فَانْطَلِقُوا، سارے چلے جاؤ، سب کو اجازت ہے، سب کو اجازت ہے۔ اب یہ لفظ حضرت امام حسین کے بتاتے ہیں شہادت سامنے نظر آ رہی تھی، اگر ہوتی مفادات کی جنگ پھر کسی کو واپس نہ بھیجتے، بلکہ کہتے اپنے رابطے تیز کرو، آگے تعداد بڑی ہے، ہم تو بڑے تھوڑے ہیں، پیچھے سے اپنے جاننے والوں کو بلاؤ کہ جہاں امداد پہنچے، مقابلہ ہم سے نہیں ہوگا۔ وہ کسی کو جانے نہ دیتے، بلکہ جہاد والی عیال سنا سنا کے مزید انہیں جذبہ دلاتے کہ کسی کا اگر جانے کا بھی ارادہ ہے تو وہ بھی اپنا ارادہ ترک کرتے اور اسے ابھارتے جہاد پہ۔ لیکن حضرت امام حسین کا انداز دیکھو، کہتے ہیں قد اذنت لکم جمیعا، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، فانطلقوا، سارے چلے جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ پھر اگلی گارنٹی بھی دے دی، فرمانے لگے ہو سکتا ہے کوئی اس وجہ سے نہ جائے، جانے کا دل کر رہا ہو لیکن اس وجہ سے نہ جائے کہ اگر میں چلا گیا کل قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا۔ اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا کیوں ساتھ چھوڑا تھا میرے حسین کا، اگر پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ میرے امام کہتے ہیں تم سارے چلے جاؤ، قیامت کے دن اگر تمہیں کسی نے پوچھا کیوں میدان کربلا میں حسین کو اکیلا چھوڑ کے واپس آ گئے تھے، میرے امام کہتے ہیں میں ان سے بات خود کر لوں گا کہ یہ تو نہیں چاہتے تھے چھٹی میں نے دی ہے، میں ان سے بات کر لوں گا، لیکن تمہیں اس وجہ سے کوئی نہیں پکڑے گا، تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تمہیں پکڑا نہیں جائے گا، تم پہ کوئی جرم نہیں ہوگا، اس لیے میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں جو تمہیں پوچھے گا اس سے میں بات خود کروں گا، تم پہ کوئی اعتراض نہیں آنے دوں گا۔ اس لیے کوئی یہ بات سوچ کے مستقبل کی اگر نہیں جا رہا تو وہ اپنے دل سے یہ بات نکال دے، قد اذنت لکم جمیعا، جاؤ سب کو چھٹی ہے، سب کو اجازت ہے، سارے چلے جاؤ۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جو خیمے میں چراغ چل رہا تھا وہ بھی بجھا دیا کہ کوئی ہو سکتا ہے شرم کی وجہ سے نہ اٹھے کہ میں اگر سامنے سے اٹھ کے گیا تو حضرت امام حسین دل میں کیا سوچیں گے، چراغ بجھا دیا، اندھیرا کر دیا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ لیکن جب چراغ جلایا تو اٹھا ایک بھی نہیں تھا، سارے بیٹھے ہیں۔ اللہ حق جاریہ الکامل میں یہ لفظ موجود ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس خطبے اور اس اجازت میں سب سے پہلے جس ہستی نے جواب دیا اور خطاب کیا وہ حضرت مسلم بن عوفہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہوئے جواب دیا، کہنے لگے واللہ لا افارقک حتی تکسر فی صدورہم رمحا،
کہنے لگے کہ اے حسین میں اس وقت تک میں نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنا نیزہ کسی یزیدی کے سینے میں توڑ نہیں دیتا. لڑتے لڑتے میرا نیزہ کسی یزیدی کے سینے میں ٹوٹ نہیں جاتا. وَأَضْرِبُهُمْ بِسَيْفِي مَا سَبَقَ قَائِمَةً بِيَدِي. اور جب تک میرے جسم کے ساتھ میرا ہاتھ سلامت ہے اور میرے ہاتھ میں میری تلوار سلامت ہے تب تک میں یزیدیوں کے خلاف لڑوں گا, تب تک میں حسین تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. کہتے جب تلوار ٹوٹ گئی, نیزہ ٹوٹ گیا, پھر بھی میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. وَاللَّهِ لَا نَفْعَلُ وَلَكِنَّا حَتَّى أَمُوتَ مَعَكَ. کہنے لگے اگر سب کچھ ٹوٹ گیا, ہتھیار کوئی نہ رہا, کہتے پھر میں پتھر اٹھا کے یزیدیوں کو ماروں گا. کہتے ہیں حَتَّى أَمُوتَ مَعَكَ, یہاں تک کہ لڑتے لڑتے میں اے حسین تمہاری خاطر جان بھی دے دوں گا. سبحان اللہ. یہ لفظ بولے, کہا وَاللَّهِ لَا نَفْعَلُ وَلَكِنَّا نُفْدِيكَ بِأَنفُسِنَا وَأَمْوَالِنَا وَأَهْلِينَا وَنُقَاتِلُ مَعَكَ. حضرت مسلم کی فوجہ کے بعد سب کا اکٹھا یہ جواب تھا, اے حسین ہم چھٹی نہیں کریں گے, ہمیں چھٹی نہیں ہے, ہم لڑیں گے, ہم تم پہ فدا ہوں گے, اپنی جانوں سے, مال سے, اپنے گھر والے سارے تمہارے قدموں پہ قربان کر دیں گے, تمہاری خاطر جانیں دے دیں گے, لیکن ہمیں یہ چھٹی قبول نہیں. مسلم کی فوجہ کہنے لگے جب میں شہید ہو جاؤں گا لڑتے لڑتے اس وقت میں سمجھوں گا اب چھٹی کا وقت آ گیا ہے, اب چھٹی کا ٹائم آیا ہے. اس وقت میری چھٹی ہوگی جب لڑنے کی طاقت نہ رہے گی اور میں شہید ہو جاؤں گا. اے حسین چھٹی تب ہے, اب ہمیں کوئی چھٹی نہیں, اگرچہ مصیبتیں کتنی ہی ہو وہ ہم تک پہلے آئیں گی حسین, بعد میں تمہارے تک پہنچیں گی. یہ جذبہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا اپنے تاثرات کہ چھٹی دے رہے تھے سب کو. اگر معاملہ اقتدار کا ہوتا, معاملہ اگر کرسی کا ہوتا, مفاد کا ہوتا تو سب سے پہلے فکر اپنی جان کی کرتے, لیکن اپنی جان کی فکر نہیں. جو ساتھ آئے تھے میدان کربلا میں پہنچ کر بھی ان کی جان کی فکر تھی اور یہ کہہ رہے تھے سارے واپس چلے جاؤ, ان کی دشمنی تمہارے ساتھ نہیں میرے ساتھ ہے, جب مجھے شہید کر دیں گے تو پھر یہ تمہارا پیچھا بھی نہیں کریں گے, اس لیے کہ انہیں میں چاہیے, میں مطلوب ہوں انہیں, جب میں مل جاؤں گا تو پھر وہ تمہارا پیچھا نہیں کریں گے. لیکن قرآن جائیں ان وفاداروں پہ. حضرت امام حسین بار بار چھٹی دیتے تھے لیکن وہ کہتے تھے جان تو جا سکتی ہے, جان دینا قبول ہے, چھٹی لینا قبول نہیں ہے. اور بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں جو آپ اس میٹنگ کے بعد جو آپ کا خطبہ ہے, اور آج ان جھوٹے محبین اہل بیت جو آج سمجھتے ہیں پورا سال نام تک نہیں اور ان 10 دنوں میں سمجھتے ہیں 2 ہاتھ سینے پہ مار کے اور جسم پہ چھریاں چلا کے سمجھتے ہیں کہ محبت کا حق ادا ہو گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں جو آپ کا آخری پیغام ہے, جس کی خاطر میدان کربلا میں پہنچے جن حدود کو قائم کرنے کے لیے, آج محبت حسین کا یہ تقاضا ہے کہ اس پیغام کو سن کر اس پہ عمل کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کردار حسین کیا ہے. صرف ذات حسین سے محبت کا دعویٰ تب سچا ہوگا جب حضرت امام حسین کے کردار سے بھی پیار ہو, اور کردار اور پیغام میدان کربلا کا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے. جس وقت ان اصحاب کی میٹنگ کر لی عشاء کی نماز کے بعد, رات کافی بیت چکی تھی, سارے اپنی اپنی محبت کا اظہار کر کے اپنے خیمے میں چلے گئے اور صبح جنگ کی تیاری کرنے لگے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں بیٹھے تھے اور خیمے میں بیٹھے بیٹھے آپ نے اشعار پڑھے, جن اشعار کا
معنی مفہوم یہ تھا کہ ان میں آپ نے اپنی شہادت کو بیان کیا، کل ہونے والی شہادت ان اشعار میں بیان کر دی۔ یہ اشعار تھے وَإِنَّمَا الْأَمْرُ إِلَى الْجَلِيلِ وَكُلُّ حَيٍّ سَالِكُ السَّبِيلِ، کہا کہ ہر جو زندہ ہے، جو دنیا میں آیا ہے، اس نے دنیا سے جانا ہے، اسے موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہتے کچھ چلے گئے اور کچھ جو باقی ہیں وہ موت کے راستے پہ چل پڑے ہیں اور موت ان کے قریب ہے۔ یعنی اپنی شہادت کی ضمن ان اشعار کے اندر خبر دے رہے تھے، اکیلے بیٹھے اشعار پڑھ رہے تھے، لیکن ساتھ والے خیمے میں آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے چونکہ سناٹا تھا، دور یزیدیوں کے گھوڑوں کی سنوں کی آوازیں تو آ رہی تھیں، لیکن قریب خاموشی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز آپ کی ہمشیرہ کے کان تک پہنچی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے میں رونا شروع کر دیا۔ جب رونے کی آواز بلند ہوئی اور ساتھ انہوں نے یہ لفظ بولے، کہنے لگی یا خلیفۃ الماضی و سماج الباقی، اے گزر جانے والوں کے خلیفہ، یعنی جو گزر گئے ان کے خلیفہ، وہ سماج الباقی، اور باقی رہنے والوں کے فریاد رس، کہ جو اس وقت باقی ہیں ان کا سہارا، ان کی فریاد، اے حسین تم ہو اور تم بھی جانے کی باتیں کرتے ہو۔ جو گزر گئے یعنی ہمارے نانا جی، ہمارے ابا جی، ہماری امی جان، ہمارے بھائی حضرت امام حسن، ان سب کے تم خلیفہ ہو، وہ سماج الباقی، اور اس وقت گھر کے جتنے افراد موجود ہیں، اے حسین ان سب کا تیرے سوا سہارا کون ہے؟ ان سب کے تم سہارا ہو۔ ما تکن فاطمہ وعلی ابی والحسن اخی، ہمارے امی جان فاطمہ زہرا بھی دنیا سے چلی گئی، وہ بھی سہارا تھی، وہ بھی چلی گئی۔ ابا جی حضرت مولا علی وہ بھی چلے گئے، ہمارے بڑے بھائی حضرت امام حسن وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اس وقت حسین تیرے سوا ہمارا کون ہے اور تو بھی جانے کی باتیں کر رہے ہو؟ جس وقت یہ جملے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بولے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنے خیمے سے اٹھے، فذهب فنظر الیہا، فوراً ان کے خیمے میں پہنچے کہ ان کو غم بڑا ہے، ان کے تسلی اور حوصلہ دینے کے لیے اور قیامت تک اپنے محبین کو پیغام دینے کے لیے حضرت امام حسین نے ان آخری لمحات اور ان بڑے اہم لمحات کے اندر یہ پیغام دینا بھی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ضروری سمجھا اپنی ہمشیرہ کے ذریعے۔ وہ پیغام کیا تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا اخیا، اے میری بہن، وَاعْلَمِي أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ يَمُوتُونَ وَأَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَبْقُونَ وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ۔ سنو، رب ذوالجلال کی اس زمین پہ جتنے لوگ ہیں سب نے دنیا سے چلے جانا ہے، کسی نے اس پہ قائم نہیں رہنا۔ جو آسمان والے ہیں وہ بھی سارے فنا ہو جائیں گے، بقا صرف رب کی ذات کو ہے، اللہ کے سوا ہر چیز وہ فنا ہے، چاہے وہ زمین والے ہو چاہے وہ آسمان والے ہو، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، سب نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور کہنے لگے ابی خیر منی، امی خیر منی، اخی خیر منی، ہماری امی جان ہم سے بہتر تھی، وہ دنیا سے چلی گئی، ہمارے ابا جی ہم سے بہتر تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، ہمارے بھائی حسن وہ ہم سے بہتر تھے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ کہنے لگے وَلِيَ وَلَهُمْ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ۔ سنو اے میری بہن، سنو، میرے لیے بھی اور تیرے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے ان کے طریقے پہ چلنا ہے اور انہی کے طریقے کو قائم کرنے کے لیے ہم میدان کربلا میں آئے ہیں، نہ ہماری ذاتی کوئی غرض ہے، ہم اس دین کو قائم کرنے کے لیے اور رسول اللہ کے طریقے کو قائم کرنے کے لیے میدان کربلا میں پہنچے ہیں۔ کہنے لگے یا بکیا انی اقسم علیکی، اے میری بہن
میں تم پہ یہ قسم ڈالتا ہوں، تمہیں قسم دیتا ہوں کہ کل جب میدان کربلا میں تم ہمارے لاشوں پہ گزرو اور سر ہمارا تن سے جدا ہو، اگرچہ بہت بڑا صدمہ ہوگا، بہت بڑا صدمہ ہوگا اور ایسی کیفیت ہوگی جو بیان سے باہر ہے، لیکن اے میری بہن تمہیں یہ صرف مشورہ نہیں دے رہا، انی اقسم علیکی، میں تم پہ اللہ کی قسم ڈال رہا ہوں کہ یہ تمہیں قسم ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے۔ کن چیزوں سے منع کیا؟ کہنے لگے لا تشکی علیہ جریبا ولا تنخشی علیہ وجہا ولا تدعی علیہ بالویل، کہ تم جب گزرو ہمارے لاشوں پہ تم نے اس غم کی کیفیت میں اپنے گریبان چاک نہیں کرنے، اپنے سینے پہ ہاتھ نہیں مارنے، اپنے چہرے پہ تماچے نہیں مارنے، بال نہیں بکھیرنے، ہائے ہائے تم نے نہیں کرنا، تم نے ماتم نہیں کرنا، تم نے اپنے بال نہیں بکھیرنے، ماتم کی کیفیت تم نے نہیں اپنانی، یہ ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ اور اگر یہیں سے بے صبری اور اس قسم کی کیفیت ہمارے گھر سے ہو جائے پھر کون کہے گا کہ ہم صبر میں کامیاب ہوئے، امتحان میں ہم کامیاب ہوئے؟ لہذا جس ماں کا دودھ میں نے پیا ہے اے میری ہمشیرہ اسی کا تم نے بھی پیا ہے، جس علی کا خون میری رگوں میں ہے اسی کا خون تمہاری رگوں میں بھی ہے، اس لیے میں صبر کر رہا ہوں، تم نے بھی اس پہ صبر کرنا ہے۔ بے صبری، شکوہ شکایت اور اس قسم کی کیفیت تم نے نہیں بنانی۔ یہ پیغام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں کہا کہ مجھ پر بھی، تم پر بھی اور تمام مسلمانوں پر نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ جو ہے یہ لازم ہے۔ اور میرے محبوب نے منع کیا کہ غم کی کیفیت میں کوئی ماتم کرے، واویلا کرے، ہائے ہائے کرے، بے صبری کے الفاظ نکالے۔ اس سے چونکہ شریعت مصطفیٰ منع کرتی ہے لہذا ہمارے گھر سے اس کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، اس پہ تم نے عمل کر کے دکھانا ہے اور صبر کر کے دکھانا ہے۔ یہ پیغام آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے محبین کے لیے ہے، اور محبت میں سچا وہی ہے جس کے پیش نظر آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام ہے۔ ذکر حسین کر کے سن کے کیفیت ایسی بن جائے غم کی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، یہ بندے کا اس پہ اختیار نہیں کہ میدان کربلا کا واقعہ سن کر پڑھ کر اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اس پہ بندے کا کنٹرول نہیں اور اس پہ مواخذہ بھی نہیں آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا، لیکن باقاعدہ غم کی کیفیت بنا کے اور ایسا ماحول بنا کے اور پھر اس قسم کا لباس پہن کے اور پھر ماتم کر کے ہائے ہائے کر کے یہ کیفیت بنا کے، یہ پیغام حسین نہیں، رب ذوالجلال کا فضل ہے۔ اہل سنت نے ذات حسین سے بھی پیار کیا ہے، کردار حسین سے بھی پیار کیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج وہ لوگ کہ جو محبت کا دعویٰ کریں لیکن ان کے پیش نظر پیغام حسین نہ ہو، وہ ہرگز دعوی محبت میں سچے نہیں۔ دعوی محبت میں سچا وہی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام پہ جو آج عمل کر رہا ہے۔ اور میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب رب ذوالجلال کے فرشتے کسی بندے کے بیٹے کی روح قبض کرتے ہیں اور قبض کر کے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو رب ذوالجلال ان سے پوچھتا ہے میرے بندے کے بیٹے کی روح تم نے قبض کی، میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ اسی حدیث کو سامنے رکھو تو میدان کربلا کا منظر دیکھو، جب چھوٹے چھوٹے شہزادے حضرت امام حسین ان کے لاشیں اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوں گے، فرشتوں نے جس وقت روح قبض کی ہوگی رب کے دربار میں گئے ہوں گے تو یقیناً اللہ نے پوچھا ہوگا قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے حسین کے بچوں کی روح قبض کی، ماذا قال عبدی، بتاؤ میرا حسین کیا کہتا تھا، بتاؤ میرا حسین کیا کہتا تھا؟ فرشتوں نے کہا ہوگا رب اے اللہ آج تک ہم نے ایسی کیفیت نہیں دیکھی کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے بچے
کے سینے پہ آ کے تیر لگے اور وہ باپ اپنے ہاتھ سے تیر کھینچ کے کہے الحمدللہ، اس پہ بھی تیرا شکر ادا کرے، یہ منظر دیکھا ہے تو میدان کربلا میں دیکھا ہے۔ جوان میت پہ جو نہیں رویا وہ حسین، سب کچھ کھو کے جو کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ یہ ہے پیغام حسین اور یہ ہے پیغام کربلا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال اس پیغام کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ اپنا کرنا ضروری ہے، ابھی چند دن پہلے کچھ لوگوں نے سکھر کے اندر، وہ لوگ جو اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں، انہوں نے سکھر کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ کے آگے نازیبہ کلمات لکھے۔ معاذ اللہ ہماری زبان زیب نہیں دیتی کہ ہم ان الفاظ کو دہرائیں، کہ وہ الفاظ کے جو ہم یزید کے لیے بولتے ہیں یا ابو جہل اور شمر کے لیے بولتے ہیں، وہ الفاظ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ لکھے گئے۔ اور سکھر میں سنی مسلمانوں کے احتجاج کے باوجود جو ان کے خلاف قانونی کارروائی بنتی تھی، افسوس کہ وہ انتظامیہ نے، حکومت نے وہ کارروائی نہ کی۔ اور ادھر لاہور میں قلعے کے اندر کسی بندے نے وہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ گرایا تو میڈیا بھی صبح سے لے کے شام تک اسی پہ پہنچتا رہا۔ سکھر میں اتنی بڑی گستاخی ہوئی تو کسی ایک چینل نے نہیں دکھائی کہ وہ احتجاج مسلمان کر رہے ہیں، اور ادھر ہر چینل جہاں سے ہڈی ان کو مل رہی تھی انہی کے حق میں وہ پہنچتے بھی رہے پورا دن، اور یہاں تک کہ باقاعدہ حکومت نے اس بندے کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی اور ایکشن ہوا۔ اور ادھر اتنی بڑی خلیفہ قوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی، لیکن افسوس کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں۔ تو یہ خود سوچیں کہ یہ انتظامیہ، یہ حکومت کن کا کام کر رہی ہے اور کس مشن پہ ہے۔ ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی گفتگو ہے اور یہ حکومت کے خلاف بولتے ہیں۔ دونوں معاملات آپ کے سامنے ہیں، وہ رنجیت سنگھ کے مجسمے کا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کا معاملہ۔ لہذا یہ مطالبہ ہے ہمارا، ہم بڑے امن پسند ہیں، دہشت گرد کون ہے یہ حکومت دیکھے کہ جنہوں نے یہ گستاخی کر کے سکھر کے اندر پر امن ماحول کے اندر دہشت گردی پھیلائی، وہ کون لوگ ہیں۔ لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ جو گستاخ صحابہ، خاص طور پہ خلفائے راشدین کی شان میں جو گستاخی کرے، توہین کرے، اس کی جو شرعی، آئینی، قانونی جو سزا بنتی ہے ان گستاخوں کے خلاف وہ کارروائی کی جائے، اور کارروائی کر کے جو ان کی سزا بنتی ہے انہیں وہ سزا دلوائی جائے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔